بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کل عمران خان نے انتخابی مہم کا آغاز کر دیا۔ ہر بڑے شہر میں سکرین لگا کے زمان پارک میں آرام سے بیٹھ کے وہ قوم یوتھ سے خطاب کر رہے تھے، اور اس خطاب کے دوران اس نے باتیں بہت زبردست کی ہیں۔ وہ باتیں سن کے مجھے یقین ہو گیا کہ پاکستان کی تاریخ کا واحد لیڈر عمران خان ہے جو ایسی باتیں کر سکتا ہے۔ کیوں کہ اس کی جو قوم ہے نا، اس کی جو قوم یوتھ ہے، وہی سن سکتی ہے اس کی باتیں، اور کوئی نہیں سن سکتا ہے۔ اور یقین مانے کہ خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو اس فتنے کا حصہ نہیں ہے۔ باتیں ناظرین اس نے کیا کی، بڑی دلچسپ تھی، آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ پاکستان کی تاریخ کا کوئی بھی لیڈر جو گزر چکا ہے یا جو آگے آنے والے ہیں، بشمول سعد رضوی صاحب کے، کہ جب وہ الیکشن کمپین کرتے ہیں تو وہ قوم سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ ہم حکومت میں آئیں گے تو یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، لیکن جب وہ حکومت میں آتے ہیں تو وہ اس کے اوپر پورا نہیں اترتے۔ کچھ تو وہ کرنا چاہتے ہیں لیکن سسٹم ان کو کرنے نہیں دیتا ہے، وہ مخلص ہوتے ہیں، لیکن کچھ وہ پہلے سے ہی جھوٹ بول کے آتے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں کرنا ہے، صرف قوم کو بیوقوف بنانا ہے۔ لیکن تب وہ یہ شو کرتے ہیں جب وہ کچھ بن جاتے ہیں، جب ان کی حکومت آ جاتی ہے، وہ وزیر اعظم بن جاتے ہیں۔ لیکن کل عمران خان نے زیرو سے اپنی جماعت کو اٹھایا، ایک بیانیہ دے کے امریکہ مخالف کا، اسٹیبلشمنٹ مخالف کا، چوروں کو پکڑنے کا، اور پوری جماعت نے، پوری قوم یوتھ نے اس کے اوپر بھروسہ کیا، اعتماد کیا، اور الیکشن کی ڈیٹ ان کو مل گئی، الیکشن کا ماحول بن گیا، اور پہلی ہی تقریر میں اس نے سب چیز سے یو ٹرن لے لیا، اور آگے قوم یوتھ بیٹھ کے تالیاں بجا رہی ہے۔ اب سننا، رجیم چینج کے بعد عمران خان نے بیانیہ دیا ہے، امریکہ مخالف بیانیہ، اس سے یو ٹرن لے لیا، قوم یوتھ کے اوپر کوئی بھی اثر نہیں پڑا ہے۔ پھر اس نے اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیہ دیا، اس سے بھی یو ٹرن لے لیا، قوم کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑا۔ کچھ دن پہلے قاسم علی شاہ نے عمران خان کا ایک انٹرویو کیا تھا، اور اس انٹرویو کے دوران قاسم علی شاہ نے عمران خان کو ایک مشورہ دیا تھا، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک سوال کیا تھا۔ وہ اتنا برا تھا کہ قوم یوتھ کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے قاسم علی شاہ کا وہ حشر کیا کہ قاسم علی شاہ، لوگ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے تھے کہ شاید خدا نخواستہ عامر لیاقت کی طرح یہ بھی خودکشی نہ کر لیں، اور وہ جگہ جگہ رو رو کے یہ صفائیاں دے رہا تھا کہ میں نے غلطی کیا کیا ہے بھائی۔ کل عمران خان نے اس کا بھی ذکر کیا اپنی تقریر میں، لیکن قومی یوتھ کی غیرت نے گوارا نہیں کیا۔ سب سے پہلے سنو کہ قاسم علی شاہ نے اسٹیبلشمنٹ سے یو ٹرن، امریکہ سے یو ٹرن، اب باری تھی چوروں کو معاف کرنے کی، تو اس ٹائم قاسم علی شاہ نے عمران خان کو کیا کہا تھا وہ سنو، پھر عمران نے کیا جواب دیا، پھر اس کے بعد آگے بات کریں۔ دنیا کی ماڈرن لیڈرشپ میں سب سے بڑی مثال نیلسن منڈیلا کی ہے۔ نیلسن منڈیلا 27 سال بعد باہر نکلتا ہے، انٹرویو پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ ان کے ساتھ اب کیا کرنا ہے جنہوں نے جیل میں ڈالا تھا۔ وہ کہتا ہے 2 چیزیں، فورگیو فورگیٹ، بھولو آگے نکلو کیونکہ کام بڑا پڑا ہے۔ خان صاحب، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ لوگوں کو معاف کر کے آگے چلنا چاہیے؟ بڑے کام ہے کرنے کو خان صاحب۔ ابھی دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد معاف کر دیا لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کے اوپر، لیکن انہوں نے ایک چیز کو معاف نہیں کیا، اور وہ ہے چوری اور کرپشن۔ انہوں نے کہا میری بیٹی بھی اگر چوری کرے گی تو اس کو سزا ملے گی۔ انہوں نے کہا تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی۔ قاسم علی شاہ نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کیا وہ وقت آ نہیں گیا ہے کہ ہم سب یہ چیزیں بھول کے آگے چلیں؟ نیلسن منڈیلا کی اس نے مثال دی تھی، تو آگے عمران خان نے جواب دیا تھا کہ دیکھو قاسم علی شاہ، فتح مکہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا تھا، لیکن چوروں کو معاف نہیں کیا تھا۔ اپنی بیٹی کی اس نے مثال دی۔ اچھا، یہ سوال قاسم علی شاہ کو اتنا مہنگا پڑا کہ اس کو اس کی بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ پوری زندگی کی کمائی ہوئی اس کی جو عزت تھی وہ بالکل خاک میں مل گئی۔ میں نے بھی قاسم علی شاہ کے اوپر ویڈیو بنائی تھی، لیکن اس لیے نہیں کہ آپ نے سوال غلط کیا جائے کیا کیا، پھر اس نے بیٹھ کے معافیاں تلافیاں مانگنی شروع کر دی تھی۔ تو کل عمران خان تقریر کرتے ہوئے کچھ عام معافی کا اعلان کیا ہے۔ اس عام معافی کے اعلان میں عمران خان نے کیا کہا
یہ سر میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, سب سے سمجھوتا کرنے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ جو آگے پاکستان کے حالات ہیں, میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ ساری قوم کو مل کے ان کا مقابلہ کرنا پڑے گا. میرے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, مجھے پتہ ہے کس کس نے حملہ کیا, میرے اوپر حملہ ہوا, میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں ملک کی خاطر, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, جن کے ہم امتی ہیں, انہوں نے جب فتح مکہ ہوا تو انہوں نے جن لوگوں نے ان کے اوپر ظلم کیا تھا انہوں نے سب کو معاف کر دیا. نیلسن منڈیلا نے اسی سنت پہ چلتے ہوئے, کیونکہ وہ تو رحمت العالمین ہے نا, وہ تو سب انسانوں کے لیے ایک رحمت بن کے آئے تھے, تو نیلسن منڈیلا نے جب 27 سال جیل میں گزارے, جب وہ باہر نکلا تو اس نے سب کو معاف کر دیا جنہوں نے اس کے اوپر ظلم کیا تھا, اور اس نے یہ کہا کہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن, بس یہ سچ بول دو کہ آپ نے یہ ظلم کیا ہے تو ہم آپ کو معاف کر دیتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کو بچا گیا, وہاں خون خرابہ ہونا تھا. آج بھی پاکستان جدھر کھڑا ہے اس وقت ملک کو اکٹھا ہونا ہے. تو میرے لیے, میں اپنی اگر ذات کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو میں بھی کہاں جی اس کو میں نہیں چھوڑوں گا تو اس سے میں بدلہ لوں گا تو فلانے سے لوں گا. یہ میری ذات کی بات نہیں ہے, یہ ملک کی بات ہے. ناظرین سنا ہے, عمران خان سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہے, سب کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہے. اس نے نیلسن منڈیلا کی بات کی, اس نے فتح مکہ کی بات کی, جو بات قاسم علی شاہ نے کی تھی. وہ کہتا ہے کہ میں اپنے ذات کے لیے کر رہا ہوتا تو میں کہتا کہ میں اس کے لیے اس سے یہ کروں گا, میں اس سے یہ کروں گا. میں ملک کے لیے, کہ ملک برے حالات میں ہے, سب سے بیٹھ کے باتیں کرنا چاہتا ہوں. بات ہے کوئی کرنے کی, اس کو لوگ لیڈر مانتے ہیں کہ یہ لیڈر ہے, اس کی باتوں پہ یقین کرتے ہیں. یہ شخص کی اگر آپ پوری تقریر سن گنے, اس کی پوری تقریر میں اس نے 5 منٹ پہلے کچھ اور باتیں کی, 10 منٹ پہلے اور کی, جو بالکل اپوزٹ ہے, جو آپس میں ملتی بھی نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ سب کو معافی دے کے, کہیں اس نے نہیں کہا ہے کہ بھائی چوروں کو میں نہیں چھوڑوں گا. لیکن اگر کسی کو یہ تکلیف ہو رہی ہو, کوئی یوتھی اگر سن رہا ہو, اگر اس کو اس ویڈیو کے اوپر اعتراض ہو کہ عمران خان نے بھائی کہا ہے کہ چوروں کے علاوہ میں سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں, تو مہربانی کر کے یہ بھی بتا دو کہ عمران خان اپنے علاوہ ایماندار سمجھتا کس کو ہے؟ نواز شریف کو سمجھتا ہے, شہباز شریف کو سمجھتا ہے, مریم نواز کو سمجھتا ہے, زرداری کو سمجھتا ہے, مولانا فضل الرحمان کو سمجھتا ہے, تحریک لبیک والوں کو سمجھتا ہے. وہ تو سب کو چور اور ڈاکو سمجھتا ہے. اگر چور اور ڈاکو نکالے تو پھر وہ کس سے کہتا ہے کہ میں بات کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو اس سے یہ بات ہے کہ عمران خان نے یو ٹرن لے لیا ہے مکمل کہ مجھے کرسی چاہیے, بس مجھے کسی طریقے سے اقتدار میں پہنچاؤ بھائی. میں یہ قوم یوتھ جس کے سامنے خطاب کر رہا ہوں, ان کو تو میں بے وقوف بنا رہا ہوں. پورے یعنی کہ 10 مہینوں سے اس نے جھوٹا بیانیاں دے کے الیکشن کی پہلی تقریر میں سب چیز سے یو ٹرن لے لیا. پھر آگے جا کے کیا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو ملک کی خاطر ہم سب کو مل کے بیٹھ کے میں سب چیز معاف کرنا, میں اپنا اوپر حملہ معاف کر. بھائی آپ نہیں کرے گا تو کیا ملک کو دیوالیہ ہو رہا ہے؟ آپ کے اوپر جس نے حملہ کیا ہے اگر آپ معاف نہیں کرتے تو اس کی وجہ سے کیا ملک کو کیا ہو رہا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. کیا خانہ جنگی کہ آپ کے اوپر حملہ کرنے کی وجہ سے ملک خانہ جنگی کی طرح جا رہا ہے؟ اچھا آگے جا کے کہتا ہے کہ سب سے مل کے, سب سے باتیں کر کے, سب کو معاف کر کے ہم ملک کے لیے سوچتے ہیں, قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, ملک میں انصاف ہونا چاہیے, چوری نہیں ہونا چاہیے. یعنی سب چوروں کو معاف کر کے, سب چوروں کے ساتھ بیٹھ کے پھر آگے آپ قانون سازی کریں گے کہ بھئی نیکسٹ ٹائم کوئی چوری کرے گا تو اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے. کل جو عاصم منیر کی وجہ سے وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی میں عاصم منیر سے بات کرنا چاہتا ہوں, وہ مجھ سے نہیں کرنا چاہتا ہے, میں اس کو کہتا ہوں کہ میری انکوائری کرے کہ میری بیوی بچوں یا کسی نے کوئی کرپشن کیا ہے تو پھر بتائے. اتنا قوم کو بے وقوف بناتا ہے کہ اس سے جنرل عاصم منیر نے 2 بار ثبوت لے کے گیا فرا گوگی اور عثمان بزدار اور یعنی کہ پنکی پیرنی کے, اور اسی وجہ سے اس کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہاتھ بھی دھونا پڑا. اور جب وہ آرمی چیف بن گیا تو اس کو بڑی ڈٹھائی سے کہتا ہے کہ بھئی میرے خلاف ہے تو نہیں کیا. کیوں کہ آگے جو جہل بیٹھے ہیں نا
मुतमिन करना है ना, और वो आगे मुतालिया बचा रहे हैं। अल्लाह ताला कौम को ऐसे फितनों से महफूज रखे। नाज़रीन, ये मुकम्मल फितना है। इमरान खान को अच्छी तरह समझ हो चुकी है कि इसको निकाल दिया गया है। मुझे ऐसा पाकिस्तान की सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी, यकीन माने, जो मैं देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं, जो मेरा अपना एक नाकस तजर्बा है, नाकस तजिया है, उतने तक अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूं, इमरान खान के 1% भी चांस वापसी के नहीं है। कुछ भी हो जाए, हाँ, कल का कुछ नहीं पता चलता है कि अल्लाह की जात मजीद अगर कौम के ऊपर इम्तिहान लेके आती है तो ऐसे खबीस शख्स को हमारे ऊपर मुसल्लत करेगी, नहीं तो ये नहीं आएगा। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक से सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।